پرویز کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے کہا کہ اپنی بہن کا خاص خیال رکھنا، تمہارے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ جب پرویز باہر گیا تو اس کی بیوی غیر مردوں کو گھر بلانے لگی، تو ایک دن اس کی نند نے دیکھ لیا تو وہ بولی جب بھائی پاکستان آئے گا تو میں اسے سارا کچھ بتا دوں گی۔ تو رمشا نے 12 سالہ نند کو مار پیٹ کر ایک فقیر کے ہاتھوں بیچ دیا اور شوہر سے کہا کہ وہ چھت سے گر کر مر گئی اور میں نے تدفین کروا دی۔ تو پرویز کچھ دن بعد پاکستان آنے لگا تو بہن کے ایصال ثواب کے لیے وہ ایک دربار پر غریبوں کو پیسے دینے لگا، تو اس کی روح کانپ گئی کیونکہ وہاں زینب بہت چھوٹی ہے بیٹا، اس کا خیال رکھنا۔ لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے پرویز کی ماں نے نم آنکھوں سے یہ بات پرویز سے کہی تھی۔ بستر پر لیٹی ہوئی ماں کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے سانس لینے میں اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ پرویز اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کو تھامے اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر ٹوٹ چکا تھا، مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماں کی جھریوں سے بھرا چہرہ تھکا تھکا لگ رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے دل میں کوئی بات دبی ہو جو آخری سانسوں سے پہلے کہنا چاہتی ہو۔ اس نے آہستہ سے پرویز کا ہاتھ دبایا۔ پرویز جھک کر اس کے قریب ہوا اور بولا، اماں جی کچھ چاہیے کیا؟ ماں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی کہ پرویز کا دل دہل گیا۔ اماں کی آواز مدھم تھی، جیسے ہوا کے جھونکے سے بھی ہار جائے۔ بیٹا میری بات غور سے سنو، وہ بولی، تمہاری بہن زینب بہت معصوم ہے، بہت بھولی بھالی ہے، دنیا کے رنگ ڈھنگ نہیں جانتی، وہ بہت نازک دل رکھتی ہے۔ پرویز نے ماں کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور خاموشی سے سننے لگا۔ ماں نے آنکھیں بند کی جیسے کچھ یاد کر رہی ہو، پھر بولی، میں نے اسے بہت محبت سے پالا ہے، لیکن اب میری ہمت نہیں رہی۔ بیٹا اس کا دھیان تم نے رکھنا ہے، اس کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں، تم ہی اس کے باپ ہو، تم ہی بھائی ہو اور تم ہی ماں بن جانا۔ پرویز کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اس نے ماں کی باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا، وہ جان چکا تھا کہ اب وقت کم رہ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے ماں کے ماتھے کو چوما اور بولا، اماں میں وعدہ کرتا ہوں میں زینب کو کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا، وہ میرے سائے میں رہے گی، جیسے ابھی ہے ویسے ہی ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ ماں کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے دل کو سکون مل گیا ہو۔ وہ اب دھیرے دھیرے آنکھیں بند کر رہی تھی اور پرویز اس کے پہلو میں بیٹھا سسک رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ زندگی کا سب سے بھاری لمحہ بن گیا تھا۔ کچھ دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ زینب اپنی ماں کے کفن کو پکڑے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں کہاں جا رہی ہو؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اماں، پرویز نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا اور کہا، اب میں ہوں تمہارے ساتھ زینب، تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ مگر چند ہفتے بعد پرویز کو بیرون ملک ملازمت کا موقع ملا۔ حالات کی تنگی اور ماں کے علاج پر ہوئے اخراجات نے اسے مجبور کیا کہ وہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ روانگی سے پہلے اس نے زینب کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، بس تمہارے بہتر مستقبل کے لیے جا رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں ہر مہینے پیسے بھیجوں گا، تمہاری تعلیم اور ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ زینب نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور آنکھوں میں آنسو لیے بھائی کے گلے لگ گئی۔ پرویز نے رمشا کو بھی تاکید کی کہ زینب کا دھیان رکھنا ہے، وہ اب تمہاری چھوٹی بہن ہے اور تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ رمشا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ پرویز نے نہیں دیکھی۔ رمشا نے زینب کا ماتھا چوما تھا۔ پرویز روتی بہن کو گلے لگا کر روانہ ہو گیا اور زینب اس کے جاتے ہی گھر کے در و دیوار کو گھورنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ در و دیوار اب اس کے لیے قید بننے والی ہے اور رمشا کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ رمشا کے انداز بدل چکے تھے۔ پرویز کے جاتے ہی اس کے چہرے سے وہ معصومیت کی چادر ہٹ چکی تھی جو سسرال والوں کے سامنے اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ اب وہ گھر کی مکمل مالک بن چکی تھی۔ کمرے کی چابی سے لے کر پیسے کے بٹوے تک ہر شے اس کے قبضے میں تھی، اور سب سے بڑھ کر زینب جو اب ماں کے بعد صرف بھائی کے سہارے جیتی تھی، وہ بھی رمشا کی مرضی کے پابند بن چکی تھی۔ شروع میں تو رمشا نے سب کچھ خاموشی سے سنبھالا، جیسے خود کو حالات کے مطابق ڈھال رہی ہو، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی اصل فطرت ظاہر ہونے لگی۔
وہ دن بھر سجے سنورے رہتی، کبھی بال کھلے، کبھی لپسٹک کی تہہ گہری، کبھی موبائل پر زور زور سے کہکے لگاتی اور کبھی ہنستی ہنستی چپ ہو جاتی۔ زینب اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے یہ سب حیرت سے دیکھتی رہتی۔ ایک دن رمشا نے دروازہ کھولا اور اندر 3 مرد داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کی گردن پر سونے کی چین لٹک رہی تھی، دوسرے کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی اور تیسرا مسلسل رمشا کے قریب ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ زینب صحن میں بیٹھی تھی اور ان انجان چہروں کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف جاگا۔ اس نے چپ چاپ اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرہ چھپایا اور کونے میں جا بیٹھی۔ رمشا نے زینب کی طرف ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر نظریں پھیر لیں۔ وہ اب اپنے مہمانوں کو کمرے میں لے جا چکی تھی۔ زینب نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کی جانب دیکھا۔ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے ہنسی اور موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زینب کا دل کانپنے لگا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گئی اور اپنے بستر میں گھس گئی۔ اس نے چادر سے خود کو لپیٹ لیا، جیسے دنیا کی ہر برائی سے خود کو چھپا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کو یاد کیا اور بھائی کی باتیں جو جاتے وقت اس نے کہی تھیں کہ زینب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب روز رمشا کے گھر مہمان آتے، کبھی مرد، کبھی عورتیں، کبھی رات گئے تک آوازیں آتی اور کبھی صبح ہونے تک دروازے بند رہتے۔ زینب کی عمر صرف 12 سال تھی، لیکن وہ ہر لمحہ خوف اور الجھن میں گھری رہتی۔ نہ اسے کچھ سمجھ آتا، نہ کوئی جواب دیتا۔ وہ جو معصوم سی بہن تھی، اب خاموش اور سہمی سہمی رہنے لگی تھی۔ رمشا کو اس کی خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چاہتی تھی زینب کمرے میں بند رہے، اس کی موجودگی کو نہ محسوس کیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ زینب کے لیے نہ کوئی نرمی تھی، نہ شفقت، صرف حکم اور سختی تھی۔ کھانا بھی وقت پر نہ ملتا، کپڑے بھی دھلے ہوئے نہ ہوتے اور اگر کوئی سوال کر بیٹھتی تو تماچے اس کا جواب ہوتے۔ ایک دن زینب نے پھر وہی تینوں مردوں کو دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ رمشا نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی، پھر وہ مسکرا دی۔ زینب نے نظریں جھکا لیں، مگر اس دن کے بعد سے رمشا کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ اسے کمرے سے باہر آنے پر بھی ڈانٹ پڑنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی قیدی ہو، جیسے کچھ جاننے کی سزا دی جا رہی ہو۔ وہ دل میں سوچتی، بھائی کب آئیں گے؟ میں کب انہیں سب کچھ بتاؤں گی؟ کب وہ مجھے پھر سے اپنے پاس بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ زینب، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے؟ لیکن اس کا یہ خواب ہی رہنے لگا، کیونکہ رمشا کچھ اور ہی طے کر چکی تھی، کچھ ایسا جس کا تصور بھی زینب نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ رمشا نے زینب کو باورچی خانے میں برتن دھونے کا کہہ کر خود کمرے میں مہمانوں کے ساتھ جا کر دروازہ بند کر لیا۔ زینب نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نیا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے کئی دنوں تک برداشت کیا تھا، لیکن اب اس کا دل اور ضمیر گواہی دے رہے تھے کہ یہ سب کچھ چھپانا اس کے بھائی سے غداری ہے۔ اس کے دل میں بس یہی سوچ تھی کہ بھائی واپس آئیں گے تو وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ زینب نے آہستہ سے موبائل اٹھایا جو کہ کبھی بھائی کا تھا، اب رمشا کے زیر استعمال تھا۔ اس میں ابھی بھی ایک خفیہ ایپ موجود تھی جو پرویز نے خود انسٹال کی تھی۔ زینب نے اس کا پاس کوڈ جان بوجھ کر یاد رکھا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے کے قریب گئی جہاں سے کہکے اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے موبائل کیمرہ آن کیا اور دروازے کی دراز سے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ کمرے میں رمشا عجیب لباس میں بیٹھ کر اپنے مہمانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ان کے درمیان بے تکلفی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ زینب کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس نے جلدی جلدی چند کلپس ریکارڈ کیے اور واپس جا کر موبائل اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا۔ شام کو جب مہمان چلے گئے تو رمشا نے حسب معمول زینب کو جھاڑ پلائی۔ برتن دھونے میں دیر کیوں کی؟ کھانا کیوں ٹھنڈا تھا؟ کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی؟ لیکن زینب آج خاموش نہ رہی۔ اس نے آنکھوں میں عجیب سا سکون لیے کہا، بھابھی، میں نے سب دیکھ لیا ہے اور سب ریکارڈ بھی کیا ہے۔ رمشا کے چہرے کا رنگ یکایک بدل گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں جیسے کسی نے اس کا سب سے بڑا راز چھین لیا ہو۔ اس نے جھٹ سے زینب کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ زینب کی پشت پر زور سے چوٹ لگی۔ وہ کرا کر نیچے گر گئی۔ رمشا اس پر جھکی اور دانت پیستے ہوئے بولی، کیا کہا تم نے؟ ویڈیو بنائی ہے؟ دکھاؤ کہاں ہے موبائل؟ زینب نے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا، جب بھائی واپس آئیں گے نا میں سب بتا دوں گی۔ یہ سن کر رمشا کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ آئی۔
اس نے زینب کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی رہی، معافیا مانگتی رہی، لیکن رمشا کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے زینب کو کمرے میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی اور بجلی کا بلب بھی نکال دیا۔ رات بھر زینب اندھیرے کمرے میں بیٹھی روتی رہی، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو۔ بھوک اور خوف نے اس کا جسم کانپتا چھوڑ دیا۔ صبح ہوتے ہی رمشا نے دروازہ کھولا اور غصے سے کہا، اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں ایسے غائب کر دوں گی کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس نے زینب کو جھاڑو تھمائی اور کہا، پورا گھر چمکاؤ، اور اگر ایک جگہ بھی گرد ملی تو میں تمہارے ہاتھوں پر استری رکھ دوں گی۔ زینب نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جسم دکھ رہا تھا اور دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ ہر وقت خاموش رہنے لگی۔ اس کی ہنسی چھن چکی تھی اور وہ صرف ایک خوفزدہ پرندے کی مانند گھر کے ہر کونے میں دبک کر رہتی تھی، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں اب بھی وہ ویڈیو موجود تھی اور ایک امید کہ بھائی لوٹیں گے تو شاید اس کے دکھوں کا اختتام ہو جائے۔ رمشا اب اپنی حدیں پار کرنے کو تیار تھی۔ زینب کی دھمکی نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر پرویز کو سب کچھ پتہ چل گیا تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی، عزت نام کی چیز نہ بچے گی اور شاید پرویز اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ ایک دن صبح جب پرویز نے دبئی سے فون کیا تو رمشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مصنوعی رنج میں لپٹے الفاظ میں بات کی۔ کہا، پرویز، زینب بہت یاد آ رہی ہے، میں اس کے لیے دربار سے نیاز دوں گی اور غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤں گی۔ پرویز نے سادگی سے کہا، یہ بہت اچھا ہے، مجھے خوشی ہوئی۔ فون بند ہوتے ہی رمشا نے باہر جھانکا۔ ایک بوڑھا سا فقیر دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو اکثر صدا لگایا کرتا تھا، بی بی کچھ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ آج رمشا نے اس کی صدا سنی اور دروازہ کھول کر اسے اندر بلایا۔ وہ حیران ہو کر اندر آیا تو رمشا نے اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھمائے اور آہستہ سے کہا، ایک کام کرنا ہے، لڑکی کو شہر سے دور لے جا کر کسی بھی فقیر خانے یا سڑک کنارے چھوڑانا، واپس نہ لانا۔ اس کی آواز سرد اور پتھر جیسی تھی۔ فقیر نے پہلے انکار کیا، لیکن جب اس نے پیسے کی گڈی دیکھی تو اس کے ضمیر کی آواز دب گئی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ رمشا نے فوراً زینب کو بلایا اور کہا، دروازے پر کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ زینب باہر نکلی تو سامنے فقیر کھڑا تھا۔ رمشا نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور فقیر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ جاؤ، تمہارے ماں باپ یہی چاہتے تھے، اب تمہاری جگہ یہی ہے۔ زینب چونک گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ رمشا کے بازو کو پکڑ کر چیخنے لگی، نہیں بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بھائی کو سب بتاؤں گی، مجھے مت نکالو۔ لیکن رمشا نے اسے زور سے دھکا دیا۔ فقیر نے جلدی سے زینب کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ زینب چیختی رہی، روتی رہی، اس کی چیخیں گلی میں گونجتی رہیں، لیکن کوئی باہر نہ نکلا۔ شاید سب جانتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن خاموش تماشائی بنے رہے۔ کچھ ہی دیر میں فقیر زینب کو لے کر گلی سے نکل چکا تھا اور رمشا نے دروازہ بند کر کے ایک طویل سانس لی، جیسے اس نے کسی بڑے بوجھ سے نجات حاصل کر لی ہو۔ شام تک وہ بالکل پرسکون نظر آنے لگی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کو اس نے پرویز کو ویڈیو کال کی، چہرے پر اداسی کا نقاب ڈال کر روتے ہوئے کہا، پرویز، آج تمہاری بہن چھت سے گر گئی، بہت کوشش کی بچانے کی، لیکن وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ میں نے جنازے کا انتظام کیا، دفن بھی ہو گئی، اور اس کے ایصال ثواب کے لیے کل دربار جا کر نیاز بھی دوں گی۔ پرویز کا چہرہ سن ہو گیا، وہ دھاڑے مارنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے اور رمشا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اندر ہی اندر ایک سکون کی لہر تھی، کیونکہ اب اسے لگا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کوئی گواہ باقی نہیں بچا۔ لیکن قسمت کی چالیں کب سیدھی چلتی ہیں، یہ اسے ابھی معلوم نہ تھا۔ پرویز کو جب رمشا نے بتایا کہ زینب اب اس دنیا میں نہیں رہی تو جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھا تو آنسو خود بہنے لگے۔ وہ روتا رہا اور مسلسل ایک ہی بات دہراتا رہا، زینب نہیں ہو سکتی، میری زینب نہیں مر سکتی۔ اس کے ذہن میں بچپن کے وہ سارے لمحے گھومنے لگے جب زینب اس کے پیچھے پیچھے گھوما کرتی تھی، جب ماں نے بستر مرگ پر اس کے ہاتھ میں زینب کی ذمہ داری سونپی تھی۔ وہ وعدہ جو اس نے ماں سے کیا تھا وہ اس کا نبھا نہ کر سکا۔ یہ سوچ کر اس کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ رمشا فون پر اسے تسلی دیتی رہی کہ میں نے اس کی تدفین کر دی ہے، قرآن خوانی بھی کروا دی ہے، دربار پر نیاز بھی دے دوں گی، لیکن پرویز کو اندر سے چین نہیں آیا۔
اسے لگتا تھا جیسے کچھ چھوٹ گیا ہو، جیسے ابھی کچھ کرنا باقی ہے۔ وہ رات بھر نہ سو سکا۔ زینب کی ہنستی ہوئی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔ وہ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر روتا رہا۔ اگلی صبح اس نے دفتر میں فون کر کے رخصت کی درخواست دی اور فوراً واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے دربار جا کر زینب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرے گا، کیونکہ اس کا دل یہی کہتا تھا کہ شاید وہیں اسے کچھ سکون ملے گا، کچھ جواب ملیں گے۔ پرویز نے ماں کا دوپٹہ نکالا اور اس نے اپنی بہن کے لیے بچا کر رکھا تھا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ شخص جو صرف کمائی اور ذمہ داریوں میں الجھا تھا اب ایک ٹوٹا ہوا بھائی بن چکا تھا۔ اگلی فلائٹ میں سیٹ بک کروا کر وہ جیسے ہی جہاز میں بیٹھا تو اس کی آنکھیں مسلسل بند کھڑکی سے باہر دیکھتی رہیں، جیسے آسمان میں اپنی بہن کی کوئی جھلک تلاش کر رہا ہو، جیسے ہوا میں اسے زینب کی ہنسی سنائی دے رہی ہو۔ وہ خود کو کوسنے لگا، کاش وہ پہلے آ جاتا، کاش وہ اپنے وعدے پر قائم رہتا، کاش زینب اسے ایک بار، صرف ایک بار سب کچھ بتا دیتی۔ پرویز اب صرف ایک بھائی تھا جو اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی واپسی اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانے والی ہے۔ پرویز جیسے ہی دربار کے احاطے میں داخل ہوا تو دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے آنسو چھپا رہا تھا لیکن اندر کی ٹوٹ پھوٹ چہرے سے عیاں تھی۔ ہاتھ میں ایک بڑا تھیلا تھا جس میں نئے نوٹ رکھے تھے۔ اس نے نیت کی تھی کہ آج جتنے غریب ملیں گے سب کو دل کھول کر دے گا۔ دربار کے ذہن میں بیٹھے چیتڑوں میں لپٹے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل اور زیادہ بھر آیا۔ وہ ایک ایک کے ہاتھ میں نوٹ رکھتا جا رہا تھا، سب دعائیں دے رہے تھے اور وہ بس سر جھکائے اپنی بہن کے لیے مغفرت مانگتا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کے قدم رکے، سامنے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ دوسروں سے الگ تھی، نہ ہاتھ پھیلایا نہ کچھ مانگا، صرف چپ چاپ زمین کو تکتی رہی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، کپڑے دھول سے اٹے ہوئے تھے اور آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ پرویز کی نظر اس پر جم گئی جیسے کوئی چھپی ہوئی پہچان کھل رہی ہو۔ اس کے دل نے ایک دم دھڑکنا تیز کر دیا۔ وہ ایک قدم اور پھر دوسرا قدم آگے بڑھا، جیسے اس کے جسم پر کسی اور کا اختیار ہو۔ وہ لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی لیکن جب پرویز اس کے قریب پہنچا تو اس نے آہستہ سے چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھیں پرویز کی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا، پرویز کا سانس رک گیا اور اسے لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ خاموشی، سب کچھ جانا پہچانا تھا۔ وہ وہی تھا جو بچپن میں اس کے گلے لگ کر سوتی تھی، جو اس کے کندھے سے لپٹ کر ماں کی کمی پوری کرتی تھی۔ وہ زینب تھی، اس کی زینب، مگر کیسے، کہاں؟ وہ تو مر چکی تھی۔ رمشا نے بتایا تھا کہ وہ تو دفن بھی ہو چکی تھی۔ پرویز کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور زبان سے بس ایک لفظ نکلا، زینب۔ اور وہ لڑکی چپ رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پرانا درد ابھر آیا، جیسے برسوں سے دبے زخم کو کسی نے چھو لیا ہو۔ پرویز کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے آہستگی سے پوچھا، نام کیا ہے؟ وہ لڑکی گھبرا گئی، جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک رکھ دیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور پیچھے ہٹنے لگی، جیسے سامنے کھڑا شخص کوئی خطرہ ہو۔ پرویز کے قدم رک گئے، وہ اس کی حرکات میں خوف کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی تکلیف ایسی ہے جو اسے لب نہ ہلانے دے رہی تھی۔ پرویز نے تھوڑا جھک کر نرمی سے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں اب بھی زمین پر تھیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر زبان پر جیسے قفل لگ گیا ہو۔ پرویز کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑ گئیں، وہ چہرہ جس پر مٹی کی تہ جمی تھی مگر آنکھیں وہی تھیں، نرم، سادہ اور سہمی ہوئی۔ پرویز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہر پل خود سے لڑ رہا تھا، نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے، شاید کوئی اور ہو، لیکن دل کہتا تھا نہیں، یہ وہی ہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد لڑکی نے آہستگی سے کہا، سائمہ۔ پرویز کے دل کو ایک جھٹکا لگا، وہ پیچھے ہٹا اور سانس کھینچ کر بولا، سائمہ۔ اسے یقین نہ آیا، وہ پھر بولا، زینب۔ نہیں، لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی مگر آنکھوں میں طوفان۔ پرویز کی آواز اب بھیگ چکی تھی۔ وہ بولا، مجھے تمہاری آنکھیں بہت جانی پہچانی لگتی ہیں، میری بہن بھی ایسے ہی خاموشی سے سب سہتی تھی، کچھ نہ کہتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سب بولتی تھیں۔ لڑکی نے آہستہ سے اوپر دیکھا اور پہلی بار پرویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جیسے اندر کوئی کشمکش ہو، کوئی فیصلہ لینے کا وقت ہو۔ پرویز کا دل ہول اٹھا،
وہ کہنے لگا، اگر تم کچھ چھپا رہی ہو تو مت ڈرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں بس اپنی بہن کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اگر تم جانتی ہو کہ وہ کہاں دفن ہے تو مجھے بتا دو۔ لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر بند کر لیے، آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ پرویز کی سانس اٹک گئی، اس کے دل میں ایک یقین سا جاگا کہ یہ لڑکی کچھ جانتی ہے، یا شاید وہی ہے جو وہ سمجھ رہا ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، بیٹا اگر تم زینب ہو تو صرف ایک بار ہاں کہہ دو، میں تمہیں گلے سے لگا کر دنیا سے لڑ لوں گا۔ اور وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے برسوں کا بوجھ اب آنکھوں سے بہہ گیا ہو۔ لڑکی کے ہونٹ ہلے اور آواز بہت دھیمی تھی، جیسے صدیوں کی خاموشی کو توڑتا ہو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بس ایک لفظ کہا، زینب۔ پرویز کا سانس جیسے رک گیا ہو، جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی ہو، دل ایک لمحے کو رکا اور پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکی کو یوں گھورنے لگا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ زینب، یہ نام اس کی روح میں گونج گیا، جیسے برسوں پہلے ماں کی گود میں سنی ہوئی کوئی دعا دوبارہ سے سنائی دے رہی ہو۔ اس نے بے یقینی سے قدم پیچھے لیے، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، ہونٹ خشک ہونے لگے۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا، میری بہن زینب بھی گم ہو گئی تھی۔ لڑکی نے نظر جھکا لی، چہرہ اب بھی سہما ہوا تھا، لیکن آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لفظ جو زبان سے نکلنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، وہ اب آنکھوں کے راستے اپنے دکھ سنانے لگے۔ پرویز کا ذہن ماضی کی ان گلیوں میں دوڑنے لگا جہاں ماں کی آخری نصیحت گونج رہی تھی، بیٹا زینب کا خاص خیال رکھنا، تمہارے سوا اس کا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگے جب وہ بیرون ملک جا رہا تھا اور زینب دروازے سے لٹکی اسے دیکھتی رہی۔ تب وہ چھوٹی تھی، معصوم تھی، اس کی گڑیا جیسی بہن۔ پرویز نے آگے بڑھ کر لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ کانپ گئی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ جب وہ بولا، تم میری زینب ہو نا؟ لڑکی نے ہاں نہیں کی، صرف رو دی، لیکن وہ آنسو، وہ خاموشی، وہ نظر، وہ درد، سب کچھ بھول گیا۔ پرویز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زمین پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں دے کر رونے لگا، جیسے برسوں کا دکھ اب ایک ساتھ نکل رہا ہو۔ زینب اس کے سامنے تھی، لیکن اس حال میں میلی کچیلی سہمی ہوئی۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو رمشا نے بتایا تھا کہ زینب چھت سے گر کر مر گئی تھی، دفن بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ تو زندہ تھی۔ پھر وہ کون سی لاش تھی جسے دفنایا گیا؟ کس کو دفنایا گیا؟ یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ کیسے بچی؟ کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ ان سب سوالوں کا طوفان پرویز کے دل میں اٹھ رہا تھا، مگر اس لمحے وہ سب کچھ بھول گیا۔ بس زینب کا چہرہ اس کے سامنے تھا، اس کی بہن زندہ تھی، یہی سچ تھا اور یہی اس لمحے کی سب سے بڑی حقیقت۔ زینب نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائیں، اس کے چہرے پر ایک ایسی تھکن تھی جو برسوں کے دکھوں سے جمی ہوئی ہو۔ پرویز نے اس کے چہرے پر نظر جمائے رکھی اور دھیمی آواز میں کہا، زینب، سب سچ بتاؤ، مجھے جاننا ہے، تم پر کیا گزری؟ زینب کے لب کانپنے لگے اور وہ آہستہ سے بولنے لگی، بھیا، اس دن میں نے رمشا کے کمرے میں ان اجنبی لوگوں کو دیکھا، میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو سب بتا دوں گی، مگر وہ بہت غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے بہت مارا، میرے بال کھینچے، مجھے زمین پر گھسیٹا اور میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں رو رہی تھی لیکن وہ نہیں رکی۔ پھر اس نے ایک دن ایک فقیر کو بلایا اور مجھے اس کے ساتھ دھکا دے دیا۔ میں بہت چیخی، بہت روئی، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ فقیر مجھے دور شہر لے گیا، وہ کہتا تھا میں تمہیں بیچ دوں گا، مگر کچھ دنوں بعد اس نے مجھے ایک دوسرے فقیر کے حوالے کر دیا۔ میں ایک شہر سے دوسرے شہر گھومتی رہی، کبھی کسی درخت کے نیچے سوتی، کبھی کسی دکان کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگتی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں۔ کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو کئی دن بھوکی رہتی، کبھی بارش میں بھیگتی اور بیمار ہو جاتی، مگر دوا کوئی نہ دیتا، بس لوگ مجھے ترس کی نظروں سے دیکھتے، لیکن کوئی پاس نہیں آتا۔ کئی بار کسی نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، مگر میں بھاگ جاتی۔ مجھے ماں کی باتیں یاد آتی، آپ کا چہرہ یاد آتا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ ایک دربار ہے جہاں غریبوں کو کھانا ملتا ہے، میں وہاں آئی اور تب سے یہی ہوں۔ زینب بولتی جا رہی تھی اور پرویز کی آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ رمشا اتنی نیچ حرکت کر سکتی ہے۔ اس نے تو اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنایا تھا، لیکن اس نے تو اس کی بہن کو زندہ دفن کر دیا۔ پرویز نے آہستہ سے زینب کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جیسے برسوں کا بوجھ اب ہلکا ہو رہا ہو۔ پرویز نے کہا، بس، اب کچھ نہیں ہوگا میری بہن، میں تجھے کسی اور شہر میں نہیں، کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں، بلکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو اب صرف پرویز کی زینب ہے اور کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا۔
زینب اس کے سینے سے لگی رہی اور خاموشی سے روتی رہی، اور پرویز آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے اپنی ماں سے کہہ رہا ہو، ماں میں نے وعدہ نبھایا ہے۔ پرویز نے زینب کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے برسوں بعد بچھڑا ہوا ایک ٹکڑا واپس مل گیا ہو۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں فیصلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی ان کے پرانے محلے میں داخل ہوئی، زینب کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ بچپن کی یادیں ہر در و دیوار سے جھانک رہی تھیں، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں تھی۔ گھر کے باہر پہنچتے ہی پرویز نے زینب کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما اور دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا تو سامنے رمشا کھڑی تھی۔ وہ بے نیازی سے کھولنے آئی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر زینب پر پڑی، وہ پتھر کی مورت بن گئی۔ زینب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، ہونٹ کپ کپانے لگے اور چہرے کا رنگ جیسے اڑ گیا۔ پرویز نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ چیخو پکار، صرف وہ ٹھہراؤ تھا جو طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ رمشا، زینب نے مجھے سب بتا دیا ہے، اب حساب ہوگا۔ رمشا نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ بولی، پرویز تم کس کی بات پر یقین کر رہے ہو؟ ایک بچی کی جو برسوں بعد ملی ہے؟ پرویز نے کہا، بچی نہیں، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ تم نے اسے بیچ دیا، مارا پیٹا اور مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ مر گئی ہے۔ اتنے میں پرویز کی آواز سن کر محلے والے بھی جمع ہونے لگے۔ زینب کی آنکھوں میں ڈر واپس آ گیا، لیکن پرویز نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، اب میں ہوں نا۔ پرویز نے سب کے سامنے کہا، یہ عورت جسے میں نے اپنی شریک حیات بنایا، جس پر ماں کی امانت سونپی، اس نے دھوکہ دیا۔ زینب نے اپنے کپڑے اٹھا کر دکھائے، ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان دکھائے، آنکھوں میں سچائی کی چمک۔ رمشا نے بچاؤ کی بہت کوشش کی، وہ رونے لگی، گڑ گڑائی، لیکن پرویز کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں تمہیں قانون کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری سزا یہی ہے کہ اب تم اسی چھت کے نیچے رہو جہاں تم نے میری بہن کے لیے جہنم بنایا تھا۔ اب تم اس کی نظروں سے روز مرو گی۔ رمشا کی زبان بند ہو گئی، وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پرویز زینب کو اندر لے گیا۔ کمرے میں زینب کی پرانی گڑیا اب بھی موجود تھی۔ اس نے آہستہ سے اٹھا لی اور بھیا کے گلے لگ گئی۔ پرویز نے کہا، میری بہن، اب تو کبھی اکیلی نہیں ہوگی، اب تیرا ہر درد میرا ہوگا۔ اور اس دن کے بعد زینب ایک بار پھر اپنے بھائی کے سائے میں محفوظ ہو گئی، جہاں نہ کوئی رمشا تھی، نہ وہ اذیتیں جنہوں نے اس کا بچپن نگل لیا تھا۔